شاہ جہاں راوی کے کنارے ٹہل رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک فقیر ریت پہ سویا ہے، تو اس نے اس کو کہا کہ بابا زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا کچھ تو تیرے جیسی گزر رہی ہے، کچھ تیرے سے بہتر بھی گزر رہی ہے۔ تو بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی، اس نے سمجھا یہ مجھے پہچانا نہیں، فقیر کو کیا پتا ہے شہنشاہ کیا ہوتے ہیں۔ اس نے کہا تم مجھے پہچانا نہیں؟ کہا تم شاہ جہاں ہو نا، بر صغیر کے بادشاہ ہی ہو نا؟ کہا ہاں ہاں، تو پھر تم نے کیسے کہہ دیا کہ کچھ تیرے جیسی کچھ تیرے سے بہتر؟ میرے جیسی زندگی کا تصور نہیں ہو سکتا اور تم بہتر کی بات کر رہے ہو۔ محلات کی زندگی دیکھی ہے تم نے؟ شاہی خدمت گزاروں کے رنگ دیکھے ہیں؟ آبنوسی جو ہے وہ پنکھیوں پر خادماؤں کے انداز دیکھے ہیں؟ تمہیں کیا پتا کہ شاہی زندگی کیسے ہوتی ہے؟ کہا بادشاہ جب رات پڑتی ہے اور تو مخملی اور خوبصورت بستروں پہ سوتا ہے، پھولوں کی لگی ہوئی سیج پہ لیٹتا ہے، میں اس ریت پہ سو جاتا ہوں، اور جب نیند آ جاتی ہے تمہیں بھی خبر نہیں ہوتی کہاں پڑا ہوں، خبر مجھے بھی نہیں ہوتی۔ اس وقت میری اور تمہاری زندگی ایک جیسی گزر رہی ہوتی ہے۔ تو کہا میرے سے بہتر؟ کہا جب سحری کا وقت ہوتا ہے تم سو رہے ہوتے ہو، میں اٹھ کے اس سے لو لگا دیتا ہوں، یہ میرا وقت تیرے سے بہتر گزر رہا ہوتا ہے۔ تو جب انسان اس پہ راضی ہو جائے تو پھر اس کو زندگی گزارنے کا مزہ آتا ہے۔ بات لمبی نہ ہو تو سب سے قیمتی اثاثہ جو ہمیں دیا گیا ہے وہ ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم بڑے غریب ہوں گے، ہم میں سے بہت سارے لوگ مقروض بھی ہوں گے، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کا ذاتی گھر نہیں ہوگا، کرائے پہ رہتے ہوں گے، بہت سارے لوگوں کے کندھوں پر بیٹیوں کی شادیوں کا بوجھ بھی پڑا ہوگا کہ اتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں، میں نے ان کو نبھانا ہے۔ بہت سارے لوگ کاروباری پیچیدگیوں میں پھنسے ہوں گے، بہت سارے لوگ بیماریوں میں مبتلا ہوں گے، آپ میں سے بہت سارے لوگ مقدمات کی مشکلات میں بھی ہوں گے، دیگر دکھوں میں ہوں گے، اپنوں بیگانوں کی بے وفائیوں کے صدمے بھی ہوں گے، داغ بھی ہوں گے، بہت کچھ ہوگا۔ لیکن یہ ساری پریشانیاں ایک طرف، اس بات کا شکر ادا کیجئے اللہ نے ہمیں ایمان کا نور عطا فرمایا، ہمارے سینے ایمان کے نور سے خالی نہیں ہیں۔ میرے والد گرامی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے، ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد جان جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو موقر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ تو یہ ہمارے بخت کہ ہمیں حضور کا غلام ہونے کی سعادت بخشی گئی۔ قد افلح المؤمنون، فلاح انہوں نے پائی جو اہل ایمان ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو نماز میں خشوع کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے حضور عاجزی کرتے ہیں، ان کی آنکھیں آنسوؤں کا خراج دیتی ہیں، عجز کرتے ہیں اس کے حضور۔ یہ سعادت مندی ہے نماز میں خشوع نصیب ہو جانا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، جب حضرت جبریل حضور کے پاس آئے اور حضور کی خدمت میں ادب سے بیٹھ گئے تو انہوں نے کچھ سوال پوچھے، تو ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا کہ حضور مجھے احسان کے بارے میں خبر دیجیے۔ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنے رب کی عبادت اس طرح کرے کہ تو اسے دیکھتا ہے، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم یہ کیفیت پیدا ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ تصور ہوتا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر حرکات و سکانات مرتب ہو جاتی ہیں۔ ہم جاتے ہیں نا کسی جگہ پہ تو وہ کہتے ہیں جناب آپ لائیو جا رہے ہیں، تو پھر کپڑے سوار کے بیٹھ جاتے ہیں، اعضاء کا جو ہے وہ نظم قائم رکھتے ہیں کہ اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہم اپنی حرکات و سکانات کو مرتب رکھیں، منظم رکھیں۔ تو جب لوگ دیکھ رہے ہیں تو حرکتیں منظم ہونی چاہیے، تو جب رب دیکھ رہا ہو تو پھر دل کی دھڑکن بھی بے ترتیب نہ ہونے پائے۔
پھر وسواس، خیالات، کیا کچھ جو انسان کی زندگی کو برباد کرتے ہیں، ان سے کنارہ کشی ہو اور اس تصور میں ڈوب جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یار کسی کی ماں اس کو پیار سے دیکھ رہی ہو تو پھر وہ نشہ نہیں اترتا، باپ دیکھ رہا ہو پیار سے تو وہ اپنا رنگ ہوتا ہے، استاد شفقت سے دیکھ رہا ہو، مرشد دیکھ رہا ہو کسی کو تو پھر وہ نشہ نہیں جاتا، تو کیا تصور میں بندہ ڈوب جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب رب شفقت سے، محبت سے بندے کو دیکھ رہا ہے تو پھر اس کی نماز میں کیوں لذت پیدا نہیں ہوگی، کیوں سرور پیدا نہیں ہوگا، کیوں کیفیات کا جہاں آباد نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ وہ پھر خشوع کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، عجز و انکساری کرتے ہیں۔ ان کی نمازیں پھر کس انہماک کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ، کس پیار کے ساتھ ادا ہوتی ہیں، ان کے سجدوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے بندے کو پتہ چل جائے سجدے میں جو اس پر رحمتیں اترتی ہیں تو وہ سجدے سے سر ہی نہ اٹھائے، اتنی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، للہیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، عجز و انکساری کے ساتھ، گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے تو ایسے لگتا تھا جس طرح حضور کے سینے میں ہنڈیا پک رہی ہے، اس طرح حضور علیہ السلام کا جو سینہ اطہر خوف خدا سے، خشیت الہی سے جو ہے، وہ اس طرح حضور کے سینے کی کیفیت تھی، ہنڈیا کے ابلنے کی جس طرح آواز ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ والذین هم عن اللغو معرضون۔ اور ان خوش نصیب لوگوں کی کہانی یہ ہے کہ بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، ان کی زندگی مقصدیت کے نور سے مالا مال ہوتی ہے۔ یہ بات کی، ادھر کی اڑا دی، چائے والے کھوکھے پہ بیٹھے 3 گھنٹے گزار دیے، حمام پہ بیٹھے 2 گھنٹے گزار دیے، فضولیات پہ بحث کرتے رہے۔ ان کی زندگی اتنی فضول ہوتی ہے کہ وہ بیہودہ کاموں پہ وقت لگا دیں۔ وقت تو سب سے قیمتی اثاثہ ہے، قیمتی اثاثہ، سب سے قیمتی کمائی۔ انسان یوں تو نہیں اڑاتا، تو سب سے قیمتی اثاثہ جو ہمیں دیا گیا وہ وقت۔ امام شافعی فرماتے ہیں میں نے فقیروں سے 2 باتیں ایسی سیکھی ہیں جنہوں نے مجھے بڑا نفع دیا۔ چونکہ جو اہل اللہ کی باتیں ہوتی ہیں وہ باتوں کی امام ہوتی ہیں، چونکہ ان کے مشاہدات کا نچوڑ ہوتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل حضرت بشر حافی کے پیچھے دوڑتے تھے تو کسی نے ان کو کہا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں تو اس فقیر سے کیا تلاش کرتے ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل فرمانے لگے کہ احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے، بشر حافی اس رب کو جانتا بھی ہے، تو ان سے بڑی باتیں ملتی ہیں ہمیں۔ تو کہا فقیروں کی 2 باتوں نے مجھے بڑا ہی فائدہ دیا، ان میں سے ایک بات یہ، الوقت سیف قاطع، وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے، اگر وقت کو تم نہیں کاٹو گے تو وقت تمہیں کاٹ دے گا۔ کہا اس بات نے مجھے بڑا نفع دیا اور میرا وقت بچایا، ورنہ ہمارا کتنا وقت برباد ہو جاتا ہے۔ کس نے کتنے سکور کیے جی، کس نے کتنے جو ہے وہ آؤٹ کیے، اور کون کس میچ میں کتنے جو ہے اس نے سکور بنائے، اس پہ میں نے دیکھا 2-2 گھنٹے لوگ بات کر لیتے ہیں۔ اتنا وقت لوگوں کے پاس ہوتا ہے؟ مقصد کیا ہے اس کا، مدعا کیا ہے؟ ٹیلی ویژن پہ ٹاک شوز چل رہے ہوتے ہیں ایسے موضوعات پہ، تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنا قیمتی وقت اور ہم بحیثیت قوم کھڑے کہاں اس وقت دنیا میں، اور ہمارے پاس اتنا زائد وقت ہے کہ ہم کن امور پہ بحث کر رہے ہیں۔ کوئی بندہ باہر سے آیا نا تو اس نے دیکھا کہ پھاٹک بند ہے اور لوگ سائیکل سر پہ اٹھا کے، اور موٹر سائیکل بھی جو ہے وہ کسی طرح سے گھسیٹ کے جو ہے وہ ریلوے لائن عبور کر رہے ہیں، تو وہ بڑا متاثر ہوا کہ اتنی ذمہ دار قوم ہے کہ جو گاڑی کے آنے کا انتظار بھی نہیں کرتی، اور ان کو اپنے مقصد پر جانے کے لیے، کام پر جانے کے لیے اس قدر ان کو جلدی ہے کہ یہ سائیکل بھی سر پہ اٹھا کے سڑک عبور کر رہے ہیں۔ تو خیر جب پھاٹک کھلا تو وہ گیا تو دیکھا آگے بندریا کا تماشا لگا تھا، 600 آدمی وہاں کھڑا تھا۔ اس نے کہا اچھا اس کی جلدی تھی سب کو،
تو ہمارا تو کتنا وقت بندریا کے تماشے کو دیکھتے ہوئے گزر جاتا ہے، جب ہم بحیثیت قوم دنیا میں کہاں کھڑے ہیں، تو ہمیں تو اپنے ایک ایک لمحے کی قدر کرنی چاہیے۔ کاروباری لوگوں کو بھی آگے بڑھنا چاہیے، علماء کو بھی اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے، عوام کو بھی کرنی چاہیے۔ ہمارے علماء کا بھی حال ایسے ہی ہے، ایسے ایسے موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں جو نہ قوم کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ان کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بس وقت ہے کہ ان کے پاس اتنا ہے کہ 3 گھنٹے ایسے ایسے موضوعات پہ بات کر جاتے ہیں کہ جس کی قوم کو کس طرح سے ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں جو سب سے قیمتی اثاثہ ہے ہمارے پاس۔ حضرت امام ابو بکر بن داسا کہتے ہیں، میں امام ابو داود سے ملا، یہ جنہوں نے سنن ابی داؤد لکھی ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ فرمانے لگے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 6 لاکھ حدیثیں زبانی یاد ہیں۔ ان 6 لاکھ احادیث رسول کا میں نے خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گئیں 4000 حدیثیں۔ پھر میں نے زہد، مناقب، فضائل، قصص اور پچھلی امتوں کے تذکروں پر مشتمل حدیثوں کو الگ کر دیا۔ جن احادیث سے صرف مسائل شرعیہ کا استنباط و استخراج کیا جا سکتا تھا، میں نے ان کو الگ کیا تو میرے پاس رہ گئیں 800 حدیثیں۔ ان 800 احادیث سے ہی پورے دین کو سمجھا جا سکتا ہے۔ جس طرح کہ قرآن مجید کی آیات میں سے 500 آیات ایسی ہیں جن سے احکام شرعیہ ثابت ہوتے ہیں، باقی کچھ پچھلی امتوں کے تذکرے ہیں، کچھ تنذیر ہے، جہنم سے ڈرایا گیا ہے، تحذیر ہے، اور کچھ تبشیر ہے، جنت کا بتایا گیا ہے، اس کے نقشے بیان کیے گئے ہیں، پچھلی قوموں پر آنے والے عذاب، ان کے اسباب بیان کیے گئے ہیں، اور بہت ساری چیزیں بیان کی گئی، لیکن جن سے احکام ثابت ہوتے ہیں ان کی تعداد، ان آیات کی، آیات الاحکام جو ہیں ان کی تعداد 500 ہے۔ اسی طرح لاکھوں احادیث کا خلاصہ جو تیار کیا، تو جن احادیث سے احکام کا ثبوت ہوتا ہے اور مسائل شرعیہ کا استنباط و استخراج کیا جاتا ہے، ان کی تعداد ہے 800۔ تو حضرت امام ابو داؤد کہتے ہیں میں ان 800 احادیث کا ایک اور خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گئی 4 حدیثیں، اور ان 4 حدیثوں کے بارے وہ فرماتے ہیں اساس الاسلام ہیں، اسلام کی جڑ ہیں، اسلام کی بنیاد ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث یہ ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے۔ تو جب بے مقصد کاموں کو ہم چھوڑ دیں گے تو ہمارے پاس پھر وقت کا مصرف بڑا خوبصورت ہوگا، لیکن ہمارا کتنا وقت بے مقصد کاموں میں گزرتا ہے۔ میرے ایک دوست کہتے ہیں یہ جو ہم موبائل سنتے ہیں اس میں ہور سناؤ نکال دیں تو کتنا وقت بچ جاتا ہے۔ بات تو 1 آدھے منٹ کی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہور سنا تو کتنا وقت اس میں ہمارا برباد ہو جاتا ہے۔ تو ہم اپنے وقت کی قدر کریں، ایک ایک لمحے کی قدر کریں۔